अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई अली रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल पेट्स इन्फो एंड बिजनेस टिप्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब दोस्तों सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आज जो टॉपिक है वो है ऐसे पिजन्स, ऐसे कबूतर जो गर्मियों में अंडे नहीं दे रहे। ठीक हो गया। बहुत से नए दोस्त, नए शौकीन, ये वीडियोस ही नई शौकीन के लिए बनाई जाती है कि उनके जो कबूतर होते हैं वो गर्मियों में एग ले नहीं कर रहे होते, अंडे नहीं दे रहे होते, तो जिसकी वजह से वो बड़े परेशान होते हैं। कुछ दोस्त उनको मशवरा देते हैं जी गर्मियों में आप ना लें ब्रीड, अगर आप नहीं लेना चाह रहे, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो उनसे ब्रीड लें और वो उससे अच्छी ब्रीड लें और वो बच्चे एक्सपायर भी ना हों और वो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करके दें। अगर उनके पास फैंसी पिजन्स हैं तो भी, अगर उनके पास हाई फ्लायर या उड़ाई वाले कबूतर भी हैं तो भी। तो अगर आप उनसे गर्मियों में ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप बआसानी उनसे गर्मियों में ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़ाहिरी बात है, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, गर्मियों में जब पिजन्स ब्रीड नहीं कर रहे तो भी उनसे ब्रीड लेके आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ज़ाहिरी बात है आपको फिर थोड़ी सी एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। गर्मियों का सीज़न में आप कम से कम 3 ब्रीड ले सकते हैं और आप खुद ही सोचेंगे अगर 3 ब्रीड से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसका अगर आप 1/3 के मतलब एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा भी अगर आप खर्च करें पैसों के हिसाब से या अपनी एफर्ट के हिसाब से, तो भी वो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अगर वो ब्रीड नहीं करेंगे तो दाना तब भी उन्होंने खाना है। ठीक है। अगर वो दाना खा के आपको ब्रीड दे भी दे तो आपको वो फ़ायदा है, बल्कि डबल फ़ायदा है। एक तो आपको लॉस नहीं होगा, दूसरा ऊपर से प्लस आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो इसलिए आप थोड़ा बहुत, अगर आपको एफर्ट करनी पड़ रही है तो आप इसको एफर्ट लाजमी कर लें और अपने थोड़ा सा प्रॉफिट को बढ़ा लें। ठीक है। तो कुछ दोस्त प्रॉफिट बढ़ाएंगे, कुछ दोस्त अपना शौक बढ़ाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कारोबार के लिए रखे हैं उनका तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जिन्होंने कारोबार के लिए नहीं रखे, सिर्फ अपने शौक के लिए रखे हैं, उनका तो शौक बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हर सूरत सबसे पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप ब्रीड का सोच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने केज का टेम्परेचर, ठीक हो गया, चेक करना है और वो कोशिश करनी है 30 to 32 तक हो, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। आप उसको कम कैसे कर सकते हैं, वो आपके केज के हिसाब से होगा कि आपका केज किस तरीके का है। अगर उसके ऊपर छाँव कर दी जाए तो उसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, अगर उसको एक साइड से हवादार बना दिया जाए तो उसका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, या उसकी छत को डबल कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो जो भी आप अपना तरीकाकार देखें कि आप अपने केज को ठंडा कैसे रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर एक मेरी और वीडियो आ रही है, तो पिजन्स केयर इन समर के नाम से, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ़िलहाल आप अपने केज को ठंडा कैसे रखेंगे ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि भी आपने उसको ज़्यादा हवादार बना के ठंडा कर सकते हैं, उसके ऊपर छाँव करके आप उसको ठंडा कर सकते हैं, उसकी छत के ऊपर मिट्टी डाल के, या उसको पानी के छिड़काव उसके ऊपर छत पे करके, या जैसा भी है कि ज़्यादा गर्मी में आप उस टेम्परेचर को नीचे कैसे ला सकते हो। सबसे पहले तो आपने ये देखना है। डाइट, फीड, मेडिसिन की तरफ तो बाद में आएंगे। उसकी क्या रीज़न है, जब एक फीमेल पिजन अपना घोंसला बनाती है, उसमें बैठती है, एग लेइंग का इरादा रखती है, तो वो उस घोंसले में जब बैठती है तो उसको आइडिया हो जाता है कि मेरा जिस्म ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो इसमें अगर मैं एग ले करूँगी तो वो अंडे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए वो फीमेल उसमें एग ले नहीं करती। ठीक है। वो 2-4 दिन बैठती है, उठ जाती है, आप सोचते हैं पता नहीं क्या मसला बन गया, फीमेल ने अंडे नहीं उतारे। वो यही मसला होता है, जब वो घोंसले में बैठती है वो अपना टेम्परेचर नोट करती है, उसको फील होता है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अंडे नहीं देती। ठीक है। आपको सबसे पहले तो उसको फील करवाना है कि अगर आप अंडे देंगी तो वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है। जब फीमेल पिजन इस बात को मान लेगी कि अब केज का टेम्परेचर ठीक है, अगर मैं एग ले कर दूँ तो उसका कोई मसला मसाइल नहीं होगा, ठीक है, तो वो अपना एग ले करने के लिए घोंसले में बैठना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। ये तो हो गया इसका मेन और पहला स्टेप, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीमेल ही नहीं बैठेगी तो एग ले कैसे होंगे।
ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو کیج کا ٹمپریچر آپ کے لیے بہت اہم ہے. آپ اس کو پنکھا لگا کے ٹھیک رکھتے ہیں، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ٹھیک رکھتے ہیں، وہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنے کیج کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں. دوسرا، گرمیوں میں ایگ نہ دینے کی، انڈے نہ دینے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. خوراک کی کم کھانے کی وجہ سے غذائیت کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اور جسم میں جو موئسچر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فیمیلز انڈے نہیں دے رہی. اب ہم نے سب سے پہلے 2-3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے ایسی ڈائٹ دینی ہے، ایسی میڈیسن دینی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پجن ہے وہ بآسانی بریڈ پہ آئے. سب سے پہلے تو ہم نے اس میں موئسچر کی کمی نہیں ہونی دینی. اس کو ہم نے خشک خوراک نہیں دینی. کوشش کریں ہم اس کو ایسی خوراک دیں جس میں آئل کا استعمال ہو، جیسے سرسوں ہو گئی، جیسے خردم ہو گیا، جس طرح سورج مکھی کے بیج ہو گئے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آئل ٹچ ہوتا ہے اور جس سے وہ باڈی میں موئسچر برقرار رہتا ہے اور فیمیل بآسانی ایگ لے کرتی رہتی ہے. سرسوں گرمیوں میں بہت اچھی چیزیں دینی چاہیے. سورج مکھی اور خردم دینی چاہیے، لیکن کم مقدار میں دینی چاہیے، کافی کم مقدار میں، لیکن دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ اس چیز سے کنارہ کر لیں. ہم خود بھی تو گرمیوں میں آم کھاتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں میں آتے ہیں، گرمیوں میں کھاتے ہیں. لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ تک ہم کھا سکتے ہیں، اس لمٹ تک ہم اپنے پرندوں کو ایک چیز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دینی بھی چاہیے، وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل بھی کنارہ نہیں کرنا اور بہت زیادہ بھی نہیں دینی. سرسوں آپ زیادہ دے سکتے ہیں، سورج مکھی اور خردم آپ نے کم دینی ہے. ٹھیک ہے، اور دانہ جو آپ کا ہوگا، جو آپ کی فیڈ ہوگی، وہ کوشش کریں آپ اس کو مکس فیڈ دیں، تاکہ ہر طرح کے اس میں آپ کو ملٹی وٹامن منرل ہر چیز ملتی رہے. اس میں آپ کوشش کریں جو آپ دانہ بنائیں کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. جو 3 چیزیں ضروری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے علاوہ آپ گندم، مکئی اور جو چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کالے چنے، وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بہت ضروری ہیں، وہ آپ لازم اور لازم اپنے پرندوں کو دیں. ٹھیک ہے، اس خوراک میں مکس کریں. اور ایک چیز اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فیڈ. مرغیوں کی انڈے دینے والی مرغیوں کی 2 طرح کی فیڈ ہوتی ہے. ایک بلائلر فیڈ جو وزن بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ایک لیئر فیڈ جو انڈوں کے لیے ہوتی ہے. جو انڈوں کی فیڈ ہے وہ آپ نے اپنا اگر 5 کلو دانہ بنایا ہے تو اس میں 1 کلو فیڈ ایڈ کرنی ہے اور باریک لینی ہے. اگر آپ کو باریک نہیں مل رہی تو کوشش کریں اس کے تھوڑا سا پیس لیں، اس کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ کوٹ لیں، تو اس کو تھوڑا باریک فارم میں لا کے اپنے دانے میں مکس کر لیں تاکہ وہ پجنز آسانی سے کھائیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس میں ہر وہ وٹامن، منرل، ہر وہ ایک چیز موجود ہوگی جو آپ کے پرندے کو انڈا دینے کے لیے ضروری ہے. کیلشیم، وٹامن ڈی، جو بھی اس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی انڈا دینے کے لیے وہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد ہم پانی کی طرف آتے ہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کہ آپ نے گرمی کنٹرول کر لی، آپ کی فیمیل بیٹھنا شروع ہو گئی ہے گھونسلے میں، اس کو ہم نے آئلی چیزیں دینا شروع کر دی ہیں جس میں اس کے باڈی میں موئسچر لیول اوپر آ جائے گا، خشکی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو مکس دانہ دے رہے ہیں جس کے ساتھ اس کے جسم میں طاقت آئے گی، وہ بریڈ کے لیے جلدی ریڈی ہوگی. اور جب وہ بریڈ کے لیے ریڈی ہوگی ہے، گھونسلے میں بیٹھنا شروع ہوگی، ہر چیز ہوگی، اب وہ اپنے جسم سے کیلشیم نکال رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اب جو کھا رہی ہے اس میں سے کیلشیم نکال رہی ہے، وٹامن ڈی نکال رہی ہے، وٹامن سی نکال رہی ہے، تاکہ وہ انڈا بنا کے لے کر سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو جب فیڈ دیں گے، فیڈ آفر کریں گے، وہ جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بہت جلدی سے پوری ہوگی. اس کے جسم میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامن ڈی، کیلشیم جا رہا ہوگا، جس سے وہ بآسانی اپنے ریکوائرمنٹ پوری کرے گی اور انڈا بنا کے لے کر دے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں کہ ایک فیمیل کو کیا چاہیے ایگ لے کرنے کے لیے. یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ پوری اس کی کر دیتی ہیں تو وہ بآسانی ایگ لے کر دیتی ہے. اب ہم اس نے انڈے دے دیے ہیں اور اس نے وہاں بیٹھنا ہے انڈوں کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کو اس کی وجہ سے کمزوری نہ آ جائے، اس کو اس کی وجہ سے اس کا جگر نہ پھٹ جائے، اس کو پوٹ بند نہ ہو جائے، یا اس کو ایسا کوئی مسئلہ مسائل نہ بن جائے، تو ہم نے اس کو بچانے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے، اس کی اچھی صحت کے لیے، اور اچھی صحت ہوگی تو وہ آگے بچے بھی اچھی طرح پال پائے گی، تو اس لیے اس کو ہم نے
پانی میں مکس کر کے لازمی دینے ہیں۔ کچھ دوست بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نام نہیں بتاتے، میں اس لیے نہیں بتاتا کہ دوست وہ ڈھونڈنے چلے جائیں گے۔ ویٹرنری اسٹور کی آئٹمز ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ادھر سے مل رہی ہوتی ہیں، کوئی اور جگہ سے نہیں مل رہی ہوتی، مخصوص میڈیکل اسٹور سے مل رہی ہوتی ہیں، تو دوست پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیسک چیز بتا دیتا ہوں، الیکٹرولائٹ چاہیے، وہ کس کمپنی کی چاہیے، کس پرائز رینج میں چاہیے، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس پرائز رینج کی چیز افورڈ کر پا رہا ہوں یا میرے بجٹ کے حساب سے یہ چیز ٹھیک رہے گی، تو آپ وہ بائی کر سکتے ہیں۔ الیکٹرولائٹس اور ملٹی وٹامنس یہ آپ نے اپنے پرندوں میں لازم استعمال کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیج کو ٹھنڈا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مکس دانہ دینا ہے، اس کے بعد سورج مکھیا، خردم اور سرسوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، سرسوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، خردم اور سورج مکھیا کا نہیں، اس کا ایک حساب کا ہی استعمال رکھنا ہے جتنا ضروری ہو پرندے کے لیے۔ اور فیڈ لازمی استعمال کرنی ہے، جتنا فیڈ پہ زیادہ فیڈ کو بڑھائیں گے اتنا آپ کا پرندہ جلدی سے جلدی ایگ لیئنگ کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھی خوراک دے رہے ہیں، اچھی ان کو فیڈ دے رہے ہیں تو وہ جلدی اپنی ہر چیز ریکوائرمنٹ پوری کر کے جلدی انڈوں پہ آئے گا، اور جلدی جب انڈوں پہ آئے گا تو وہ جلدی سے ایگ لے کر کے آپ کو پروفٹ جنریٹ کر کے دے گا۔ لیکن جو الیکٹرولائٹس اور ملٹی وٹامن ہے یہ آپ نے دیتے رہنا ہے، جب چکس نکل بھی آئیں، بچے نکل بھی آئیں انڈوں سے، تو بھی آپ نے یہ دیتے رہنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے جو بچے ہوں گے یہ نکلے ہوئے، وہ بھی اس پانی کو اس کے جسم میں جائے گا اور وہ اس سے جلدی اچھی گروتھ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بچوں کے لیے کون سی خوراک دینی ہے آپ نے پرندوں کے لیے، یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں، خدا شوق سلامت رکھے آپ کے بھی اور ہمارے بھی۔ السلام علیکم۔